یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، دور سب حادثوں کو پایا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، دور سب حادثوں کو پایا۔ ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، دور سب حادثوں کو پایا۔ جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ اور عقل و خرد کے جتنے بھی ہیں دعوے، عقل و خرد کے جتنے بھی ہیں دعوے، سب ان کے گرد سفر میں گم ہیں۔ عقل و خرد کے جتنے بھی ہیں دعوے، سب ان کے گرد سفر میں گم ہیں۔ عقل و خرد کے جتنے ہیں دعوے، سب ان کے گرد سفر میں گم ہیں۔ کیا ہے میرے مصطفیٰ کا سمجھ نہ پایا کوئی آج تک، سمجھ نہ پایا کوئی آج تک، ہے میرے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ سمجھ نہ پایا کوئی آج تک، ہے میرے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ اور نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی، تو بولے انبیاء و رسول۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعرات کو میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی 9 صفتیں بیان فرمائی ہیں، 9 اوصاف میرے آقا کے بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا کی 9 خصلتوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ یوں تو میرے آقا کی نعت اور تعریف قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی 9 صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی آیت کریمہ تو صرف ایک ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، 9 کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یعنی وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امی کا معنی کیا ہے۔ امی کا معنی مفسرین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں آ کر کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جس نے دنیا میں آ کر کے کسی یونیورسٹی اور کسی مدرسے کا رخ نہ کیا ہو، لیکن اس کے علم کا یہ عالم ہو کہ اس کو عالم ما کانوا وما یکون کہا جاتا ہو، یعنی اس کو گزشتہ کی بھی خبر ہو، آئندہ کی بھی خبر ہو، یعنی اس کا علم جو ہے تمام اول و آخرین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اس نے کسی استاد
से न पढ़ा हो उसको उम्मी कहा जाता है। तो जिस तरह मुतकब्बिर होना ये मेरे रब की सिफत है, मेरे रब का खासा है कि मेरे रब के अलावा मुतकब्बिर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इसी तरीके से उम्मी होना ये मेरे नबी का खासा है। मेरे आका नबी ये उम्मी ही है। हम दुरूद पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, यानी ए परवरदिगार तो दुरूद भेज नबी ये उम्मी पर, यानी ऐसे नबी पर जिसने आज तक दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं है, दुनिया में कोई किसी का उस्ताद नहीं है। इसलिए कि मेरे आका तो वो शान वाले हैं कि रब फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि दुनिया में पढ़ने नहीं सारी कायनात को पढ़ाने आए हैं, सारी कायनात को तालीम देने आए हैं, इल्म और हिकमत की तालीम बांटने आए हैं। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिमे कायनात बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? मुअल्लिमे कायनात, यानी कायनात को सिखाने वाला, कायनात को पढ़ाने वाला, ये मेरे मुस्तफा की शान है। तो रब ने फरमाया जो लोग रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, कौन? फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। और उस नबी की शान ये है, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी के जिक्र का आलम ये है कि हमने उस नबी का जिक्र जो है कुरान में भी किया है, तौरात और ज़बूर इंजील में भी किया है। हर आसमानी किताब के अंदर मेरे आका का तस्करा मौजूद है, हर आसमानी किताब में मेरे आका का जिक्र जमील मौजूद है, चाहे वो ज़बूर हो, इंजील हो, तौरात हो, कुरान हो, जितनी भी आसमानी किताबें हैं, जितनी भी आसमानी सहीफे हैं, तमाम किताबों मेरे आका का जिक्र मौजूद है। तो फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, यानी वो रसूल नबी उम्मी वो है जिसके औसाफ, जिसके कमालात ये तौरात और इंजील में पाते हैं, जिनके औसाफ और कमालात का तस्करा हमने इंजील और ज़बूर और तौरात में कर रखा है। तो पता ये चला कि मेरे आका का जिक्र जो है सिर्फ इसी कुरान के अंदर नहीं है, बल्कि आसमान की हर किताब में मौजूद है, आसमान के हर सहीफे में मौजूद है। जितनी भी आसमानी किताबें कुरान से पहले नाजिल हुई हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, और उसके अलावा जो सहीफे हैं, हर सहीफे के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र मौजूद है। आखिर वजह क्या है? कुरान में जब मुस्तफ़ा का जिक्र मौजूद है तो तौरात और ज़बूर और इंजील में क्यों जिक्र किया गया, और जो दीगर आसमानी सहीफे हैं उनमें क्यों जिक्र किया गया? उसमें मेरे मुस्तफ़ा के कमालात और औसाफ क्यों बयान किए गए? इसलिए कि उन किताबों को दीगर अंबिया पर नाजिल किया गया था। तौरात को हजरत मूसा पर नाजिल किया गया, इंजील को हजरत ईसा पर नाजिल किया गया, दाऊद को हजरत दाऊद पर ज़बूर किताब उतरी, यानी जो किताबें उतरी हैं ये किसी न किसी नबियों पर उतरी हैं। कुछ सहीफे हजरत इब्राहिम को मिले, कुछ सहीफे और दीगर अंबिया को मिले। तो इन सहीफों के अंदर, इस आसमानी किताबों के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा की क्या जरूरत थी? तो फरमाया गया जरूरत इसलिए थी कि नबियों को भी इस दुनिया में आकर मुस्तफ़ा का जिक्र करना था। तो उनके पास जो रब ने किताब अता की थी, उस किताब के अंदर अपने हबीब का जिक्र फरमा दिया था और ऐलान फरमा दिया था, ऐ मेरे अंबिया, ऐ मेरे रसूलों, जब तुम मेरे हबीब का जिक्र करना चाहो तो मैंने तुम्हें जो किताबें अता की हैं, जो किताबें दी हैं, उनमें अपने हबीब के जिक्र को शामिल कर दिया है। उन औसाफ व कमालात को पढ़ करके अपनी उम्मतों को सुनाते रहना। तो पता ये चला कि परवरदिगार आलम ने आसमान की हर किताब के अंदर, हर सहीफे के अंदर अपने हबीब का जिक्र फरमाया है। और बिलखुसूस दो किताबों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है, कसरत के साथ पाया जाता है, यानी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील के अंदर कसरत से मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया गया है, कसरत से मेरे आका के औसाफ बयान किए गए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात होती है। अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदी आलिम थे, यानी इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, यही तौरात पढ़ा करते थे। तो जब हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई, हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछा कि जो तुम्हारे पास तौरात है उसमें भी कि मेरे आका का जिक्र है, उसमें भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है, और एक आयत करीमा जो है कुरान के अंदर परवरदिगार आलम ने उतारी थी, वो आयत करीमा ये है, रब फरमाता है अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, यानी ये यहूदी जो है, ये अहले किताब जो है, ये तौरात वाले जो है, ये मेरे हबीब को ऐसे जानते पहचानते हैं कि अपने बच्चों और अपने बेटों से ज्यादा जानते पहचानते हैं। बेशक फरमाया अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये मेरे हबीब को, मेरे मुस्तफ़ा को इस तरह जानते हैं जैसे कि अपने बेटों को जानते हैं। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने पूछा कि ये आयत करीमा नाजिल हुई है
اور رب فرما رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہے میرے مصطفیٰ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ جو ہوتا ہے تو باپ کے سامنے بچے کی زندگی کا ہر لمحہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ کیسے پیدا ہوا، کیسے پروان چڑھا، کس اسکول میں پڑھا، اس نے زندگی کیسے گزاری، پوری زندگی باپ کی جو ہے بچے کی زندگی باپ کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچے کی زندگی کو، پوری زندگی کو دیکھتا ہے۔ تو سرکار رب نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب کو جو ہے ایسے ہی جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ آپ یہودی عالم ہیں، توریت میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ رب نے سچ فرمایا ہے، ہم اپنے حبیب کو اور اپنے آقا کو ایسے ہی جانتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ جانتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو جانا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ توریت کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوصاف کو بیان کیا ہے، خوبیوں کو بیان کیا ہے، نبی کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اے عمر فاروق اعظم، ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ نبی کے بارے میں اس لیے جانکاری ہے کہ جو مصطفیٰ کے رب نے فرمایا ہے، جو خدا نے فرمایا وہ حق ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، اور رب نے فرمایا کہ اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں ہمیں شبہ تو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ بچہ کہیں کسی دوسرے کا نہ ہو، لیکن اس نبی کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم سے، ہمیں اس میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ بیٹا جو ہے ہم جس کو اپنا تصور کر رہے ہیں کہیں کسی دوسرے کا نہ ہو، اس لیے کہ عورتوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اس نبی کے برحق ہونے میں بالکل سچائی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس نبی کے برحق ہونے کا اعلان قرآن میں فرمایا ہے۔ قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے جس کو کبھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ میرے آقا کو یہودی جو ہے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ توریت کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کس طرح اوصاف اور کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہودی عالم تھے حضرت زید بن ثانہ، بعد میں آ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے میں نے توریت میں جب مصطفیٰ کے ذکر کو پڑھا، مصطفیٰ کے کمالات کو پڑھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ جن کمالات اور جن خوبیوں کو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ سارے کے سارے کمالات مصطفیٰ کی ذات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ میری خواہش تھی کہ جو خوبیاں اور جو اوصاف و کمالات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں میں ان کو مصطفیٰ کی ذات میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے بے شمار موقع پر، بے شمار جگہوں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جائزہ لیا۔ جو صفت میں نے تورات میں پڑھی تھی بالکل ہو بہو ویسے ہی میرے مصطفیٰ کے اندر موجود تھی، پورے بدرجہ اتم موجود تھی، پوری توانائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ یعنی جس طرح توریت میں لکھا ہوا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے دو خوبیاں اور دو اوصاف ایسے تھے جن کو دیکھنا مجھے باقی رہ گیا تھا، جن کے لیے میں تڑپتا تھا، بے چین رہتا تھا کہ یہ دو خوبیاں کب دیکھنے کو ملیں گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، ایک فقیر، ایک مانگنے والا آیا، اس نے مصطفیٰ سے سوال کیا، لیکن ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ کے پاس کچھ موجود نہ تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا کائنات کی طرف دیکھا، اس نظریے سے دیکھا کہ ہو سکتا ہے مولا کائنات کے پاس بھی کچھ موجود ہو، لیکن حضرت مولا کائنات کے گھر میں بھی کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور گھرانے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے رب نے فرمایا ہے کہ یہ علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، یعنی جس کے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ موجود ہے کہ جس دن حضرت علی، حضرت فاطمہ نے اور آپ کی خادمہ نے روزہ رکھا تھا اور 3 سائل آئے تھے مانگنے والے، تو اپنے آگے کا جو افطار کی وقت روٹی تھی اٹھا کر کے سائلوں کو دیتی تھی، خود پانی سے افطار کیا تھا۔ تو یعنی وہ ایسا گھرانہ تھا کہ اوروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہا کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ میرے مصطفیٰ کے پاس بھی ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے اور حضرت علی کے پاس بھی ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ چاہیں تو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، بلکہ ظاہر کا ہونا کچھ اور ہے اور باطن کا ہونا کچھ اور ہے۔ اگر مصطفیٰ چاہیں تو ایک اشارے پر پوری کائنات کو دے سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو وہ یہودی جو ہیں
یا زید بن ثانہ یعنی بعد میں آ کر کے مسلمان ہوئے، پہلے یہودی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کر دیں، فرمایا تم ان کھجوروں کی قیمت بعد میں ادا کر دینا، لیکن اس آنے والے سائل کو دے دو، اس آنے والے فقیر کو دے دو۔ اور وہ یہودی عالم زید بن ثانہ جو مصطفیٰ کو آزمانا چاہتا تھا، دو خوبیاں دیکھنا چاہتا تھا، اس نظریے سے اس نے کھجوروں کو دے دیا، اور ایک دن متعین کر لیا گیا کہ فلاں موقع پر کتنے دن کے بعد آپ میرے قرض کو واپس کر دینا، میری قیمت کو ادا کر دینا۔ اب دن گزرتے گئے، جب قرضے کے دن اور وعدے کے دن ہونے سے چند دن پہلے وہ ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے کھینچی، اس زور سے کھینچی تاریخ میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گلے میں جو ہے نشان پڑ گئے، چادر کھینچنے کے نشان پڑ گئے، صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس یہودی نے ایسی بے حرکت کی ہے، ایسی گستاخی کی ہے، میرے مصطفیٰ کی چادر کو کھینچا ہے، کھینچنے کی بنیاد پر اس کھینچنے کا جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کی گردن میں جو ہے نشان پڑ گئے ہیں، گردن چھل جاتی ہے۔ عمر فاروق اعظم تلوار کو میان سے باہر نکال دیتے ہیں، فرماتے اگر مصطفیٰ اس محفل میں موجود نہ ہوتے تو ابھی تیری گردن جو ہے تن سے جدا ہو چکی ہوتی، لیکن مصطفیٰ کے ادب کا خیال رکھ کر کے میں نے تلوار کو تیری گردن پر نہیں چلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا اٹھے، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور فرمایا اے عمر تم اس پر غصہ کیوں ہوتے ہو، اس پر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے یا رسول اللہ اس کے پیسے دے دیا جائے، اس کا پیسہ روپیہ واپس کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! جب یہ اخلاق میرے مصطفیٰ کو اس یہودی نے دیکھا ہے تو دل میں کہتا ہے ہاں ایک خوبی تو میں نے دیکھ لی ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا اس یہودی کی جتنی کھجوریں ہیں اتنی کھجوریں اس کو واپس کر دو اور کچھ زیادہ عطا کر دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پا کر کے چند کھجوریں جو وعدے کے مطابق تھی اتنی عطا کر دیتے ہیں اور کچھ زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو زید بن ثانہ پوچھتے ہیں عمر فاروق اعظم یہ زیادہ کیوں دی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے تم سے تھوڑی تیز آواز سے بول دیا تھا، تھوڑا غصے میں بول دیا تھا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے عمر اس کا بھی ذریعہ، اس کا بھی تم صدقہ، اس کا بھی اپنے اوپر صلہ باقی نہ رکھنا، بلکہ جو غصے میں تیز بولے ہو اس کو بھی صدقے کے طور پر زیادہ دے دو۔ حضرت زید بن ثانہ نے جب اتنا سنا فرمایا اے عمر کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں تم زید بن ثانہ معلوم ہوتے ہو۔ کہا سچ ہے؟ فرمایا جب تم زید بن ثانہ ہو اور تم ایک بہت بڑے عالم ہو، تم توریت پڑھتے ہو، پھر تم نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی، ایسی بے ادبی کیوں کی، ایسا طریقہ کیوں اپنایا؟ فرماتے عمر فاروق کا جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے توریت میں جو مصطفیٰ کی تمام خوبیوں کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کے اوصاف و کمالات کو پڑھا ہے، میں نے تمام خوبیوں کو مصطفیٰ کے اندر دیکھ لیا تھا، لیکن دو صفت دیکھنا باقی تھی، اس لیے میں نے یہ طریقہ بنایا تھا۔ اب مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو، اب میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جن خوبیوں کا تذکرہ میں نے توریت میں پڑھا تھا اب ہو بہو بالکل میں نے مصطفیٰ کی ذات کے اندر دیکھ لیا ہے۔ اے عمر مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا سب سے بڑے دشمن آپ تھے، لیکن جب سے کلمہ پڑھ لیا ہے اب سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، کثیر المال ہوں، یا رسول اللہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جتنا میرے پاس مال ہے اس میں سے میں نے آدھا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف و کمالات جو توریت اور انجیل میں موجود ہیں وہ بالکل ہو بہو پروردگار عالم نے اپنے مصطفیٰ کی ذات میں بدرجہ اتم شامل فرما دیے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارا تھا جو اوصاف و کمالات قرآن کے اندر اور آسمانی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ تو رب نے فرمایا وہ نبی، وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جن کی خوبیاں، جن کے اوصاف و کمالات توریت، زبور اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور توریت کے اندر کیا ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا؟ اگر اسی پر تقریر ہو تو کافی ٹائم ہو جائے، صرف آخری بات توریت کے اندر جو میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، پہلے پارے کی آیت کریمہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہی یہودی جو ہیں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، مصطفیٰ کی بعثت اور ولادت سے پہلے جب جنگیں کیا کرتے تھے تو جنگوں میں جانے سے پہلے سرکار کو وسیلہ بنا کر کے
दुआ मांगा करते थे और रब की बारगाह में कहते थे अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबिय्यिल मबऊसी फी आखिरिज़ ज़मान अल्लज़ी नजिदु नातहु फित तौरात। ये यहूदी कहा करते थे भी मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं आए हैं, मेरे आका के आने से पहले कहते थे, जब जंग में मैदान में उतरते थे, कहते हैं परवरदिगार तू हमें उस नबी के सदक़े में फतेह अता फरमा, उस नबी के वसीले से हमें नुसरत अता फरमा जो आखिरी ज़माने में आएंगे, जिनके औसाफ व कमालात हम तौरात में पाते हैं। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है जब नबी का वसीला पेश करते थे तो वो यहूदी जो है जंग में जीत जाया करते थे, फतेह याब होकर के लौटते थे। लेकिन वही नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो यहूदी ये इनकार कर बैठते हैं नबी के नबी होने का, इसलिए कि उनको डर था अगर हमने इनको नबी मान लिया तो हमारी हुकूमत और बादशाहत चली जाएगी। हमारी जो लोग ताज़ीम करते हैं, जो तकरीम करते हैं, वहाँ रोब दबदबा है, वो चला जाएगा। तो जानते सब थे, अपने बेटों से ज़्यादा जानते थे कि ये नबी बरहक है, लेकिन ईमान न लाए। बहरहाल उसमें से कुछ सहाबा जो है वो ईमान ले आए थे, यहूदी आलिम थे, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ये भी ईमान लाए, हज़रत काब अहबार ये भी ईमान लेकर आए, हज़रत ज़ैद बिन साना और भी दीगर सहाबा थे जो यहूदियों के बड़े किताब तौरात के आलिम थे, लेकिन बाद में दामन इस्लाम में आ गए, इसलिए उन्होंने किताब में जो पढ़ा था मुस्तफ़ा की ज़ात के अंदर देख लिया। तो इससे पता ये चला कि मेरे नबी भी इस दुनिया में आए भी नहीं है। मेरे नबी की आमद से पहले यहूदी अगर मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ कर रहे हैं तो रब उनकी दुआ को कबूल कर रहा है। तो अगर वो तो यहूदी थे, मुस्तफ़ा को मानते नहीं थे, तो अगर आज मुस्तफ़ा के मानने वाले उनके वसीले से दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम कैसे हमारी दुआ को रद्द फरमाएगा। ये कोई वाकया या गढ़ी हुई रिवायत नहीं है, बल्कि कुरान है। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, जब यहूदी काफिरों से जंग करते थे तो वो मुस्तफ़ा को वसीला बनाते थे, परवरदिगार उन्हें फतह भी याद फरमाता था, कामयाबी देता था। तो आज अगर मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले अपनी दुआ मुस्तफ़ा के वसीला, मुस्तफ़ा को वसीला बनाएंगे, मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम फिर उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा।